بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبردست ویڈیو انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ یہ غذا اور دوا دونوں صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انجیر دیگر پھلوں کی نسبت نازک پھل ہے۔ یہ پکنے کے بعد درخت سے خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن ہوتا ہے، اس لیے اسے خشک کر کے محفوظ کیا جاتا ہے۔ خشک کرنے کے دوران اسے گندک کی دھونی دی جاتی ہے اور نمک والے پانی میں کچھ دیر کے لیے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ سوکھنے کے بعد نرم و ملائم رہے۔ انجیر کا اب موسم آ گیا ہے۔ سردیوں میں اس کا استعمال بہترین ہوتا ہے۔ انجیر کا استعمال کمزور اور دبلے پتلے افراد کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ جسم کو خوشنما اور موٹا کرتا ہے۔ اس میں پروٹین، معدنیات، کیلشیم، فاسفورس اور کئی مفید اجزاء پائے جاتے ہیں۔ البتہ وٹامن اے اور سی کی نسبت وٹامن سی اور ڈی کم ہوتے ہیں۔ انجیر کھانے میں خوش ذائقہ اور قابل ہضم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کھانے سے آدمی کلائی سے محفوظ رہتا ہے۔ درد کلنج ایک شدید قسم کا درد ہے جو جسم کے اندر پٹھوں اور عضلات کے ایک دم سکڑنے سے، آنتوں کے انفیکشن، معدہ اور گردے سے بھی ہو سکتا ہے۔ انجیر دانتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر خشک انجیر جلا کر اس کی راکھ بطور منجن استعمال کریں تو دانتوں کا پیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسوڑھوں کی سوزش دور کرنے کے لیے اگر انجیر پانی میں جوش دے کر پکائیں اور پھر اس پانی سے غرارے کریں تو جلد افاقہ ہوگا۔ یعنی کہ انجیر ان بہت ساری بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اس میں دائمی قبض اور گلے کی خرابی کے لیے چند انجیریں پانی میں بھگو کر رکھ دیں، پھول جائیں، جب یعنی کافی حد تک نرم ہو جائیں تو دن میں 2 بار کھائیں، جلد افاقہ ہوگا۔ انجیر پیاس کی شدت کم کرتی ہے اور مسلسل استعمال سے بال گھنے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ دماغی کمزوری کی شکایت ہو تو ناشتے سے قبل 3-4 انجیریں کھائیں۔ اس کے بعد 7 دانے بادام، 1 اخروٹ اور 1 چھوٹی الائچی پیس کر پانی یا دودھ میں چینی ملا کر پی لیں۔ حافظہ اور یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ یہ یادداشت کے لیے بہترین ہے، معدے کے لیے بہترین ہے، بالوں کی گروتھ کے لیے بہترین ہے۔ جب یہ چیزیں ٹھیک ہو تو سمجھ لیں آپ کی باڈی ٹھیک ہے۔ تازہ انجیر توڑنے کے بعد جو مواد نکلتا ہے اس کے 2-4 قطرے برس کے داغوں پر مل دیں تو داغ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ وہ افراد جنہیں پسینہ نہ آتا ہو ان کے لیے انجیر کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہے اور انہیں یہ کچھ عرصہ کے لیے استعمال کرنی بھی چاہیے اور فائدہ لینا چاہیے۔ کھانسی کی شدت کم کرنے کے لیے میتھی کے بیج اور انجیر پانی میں پکا کر شہد میں ملا کر کھائیں۔ اس کے استعمال سے خون ہی صاف نہیں ہوتا، سرخ ذرات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ریڈ سیل سے بڑھتے ہیں۔ دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھنے سے پھوڑے جلدی پھٹ جاتے ہیں اور پھر زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھوڑے چونکہ درد بھی کرتے ہیں تو اس میں یہ انتہائی مفید ہے۔ تلی کا ورم دور کرنے کے لیے اطباء کی تجویز ہے کہ 1 ہفتے کے لیے انجیر سرکے میں ڈال کر رکھ دیں، بعد ازاں ہر کھانے کے بعد 2 یا 3 کھا لی جائیں۔ دمے، بلغمی، کھانسی اور بواسیر کے لیے بھی اس کا استعمال اکثیر ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس موسم میں اچھے والی انجیر لے کر رکھ لینی چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ 4 عدد انجیر روزانہ کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر انجیر دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ بواسیر کی شکایت ہو تو انجیر کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے پرانی بواسیر کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بھگوئے یہ انجیر کا استعمال خواتین میں
ہارمون کی سطح کو فائدہ پہنچاتا ہے، خاص طور پر ہارمون کے اتار چڑھاؤ کے دوران بھی بہت مفید ہے۔ چونکہ انجیر کیلشیم کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے، اس لیے یہ ہڈیوں کی کم کثافت میں مدد کرتا ہے، جو کہ بہت سی خواتین کو درپیش ایک عام مسئلہ ہے۔ میری ویڈیو اینڈ ہونے کو ہے۔ اللہ